بابل شہر کی ایک بدکارہ عورت مر گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے دفن تک نہ کیا۔ دفنانے سے سب نے انکار کر دیا، بلکہ ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے! ایک لاش کے ساتھ ایک بدکارہ عورت فوت ہو گئی، لیکن اس کے گھر والے اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی وہ نفرت باقی رہی، اور اس کو ہاتھ تک لگانے کو کوئی تیار نہیں تھا کہ یہ بدکارہ ہے، گناہ گار ہے، اللہ کی نافرمان ہے، اور اس کو ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے جاؤ، ایک عورت کی لاش کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ہے، اسے غسل دے کر عزت کے ساتھ دفناؤ۔ حکم سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور بابل شہر میں داخل ہوئے۔ اب تلاش کرتے کرتے ایک جگہ دیکھا کہ کوڑے پر ایک لاش پڑی ہے اور اس کے ارد گرد 4 کتے رکھوالی کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کا نظام ہے کہ جب اللہ کو کوئی بندہ محبوب ہو جائے تو پھر اللہ اس کی موت آنے کے بعد بھی اس کی لاش کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب 4 کتے رکھوالی کر رہے ہیں تاکہ کوئی درندہ لاش کو پامال نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور ان سے کہا کہ لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو، اور عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس لاش کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یہ ایک بدکارہ عورت تھی جس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزاری، اللہ کی نافرمانی کی۔ پورے شہر میں اب سب اس کی لاش کو اٹھانے سے انکاری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر گئے، گھر والے بھی انکاری اور لوگ بھی انکاری، اب لاش کو اٹھانے تک کوئی گوارہ نہیں کر رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس گئے، کہا کہ لاش اٹھانے میں میری مدد کرو، اللہ کا حکم ہے۔ دونوں نبیوں نے لاش کو اٹھایا، دونوں نبیوں نے لاش کو اٹھایا، اور پھر جب غسل دینے کی باری آئی تو شہر کی کوئی عورت بھی اس کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان کہ کتنے اس عورت سے لوگ نفرت کرتے ہیں، پہلے لاش اٹھانے سے انکار، اب میں لاش اٹھا کے لے آیا ہوں، کم از کم غسل دینے کے لیے تو آ جاؤ۔ اس پورے شہر کی ایک عورت بھی تیار نہ ہوئی کہ ہم اس کو غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور اپنی بہن کو حکم دیا کہ اس عورت کو غسل دو۔ غسل دینے کے بعد اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد سے اس عورت کو دفن کیا۔ دفنانے کے بعد جیسے ہی آپ واپس آ رہے تھے تو شہر کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، مجمع جمع ہو گیا اور آپ کے سامنے آ گئے۔ وہ سب مل کر آپ سے کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو ہمیں اس بات کی وضاحت کر کہ ایک بدکارہ عورت کو اتنی عزت کیوں دی، اتنی گنہگار عورت کو تم نے عزت کیوں دی، یا پھر وہ کلمہ جو آپ علیہ السلام نے ہمیں پڑھایا ہے ہم آپ کو واپس کرنے آئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، اے شہر کے لوگوں، مجھے جو حکم اللہ نے دیا تو میں نے اس کی تعمیل کی، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، اللہ کے حکم سے میں نے اس کو غسل بھی دیا اور اس کو دفنایا بھی ہے۔ جب میں دوبارہ کوہ طور پر جاؤں گا تو میں اللہ رب العزت سے یہ سوال کروں گا، جو اللہ پاک مجھے جواب دیں گے میں وہ آپ کو واپس آ کر بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ اے میرے پروردگار، اس شہر کے لوگ مجھ سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت سے کیوں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ عورت واقعی بدکار تھی، گناہ گار تھی، میری نافرمان تھی، اس کی ساری زندگی بدکاری میں گزر گئی، مگر ایک دفعہ یہ ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پر ایک کتا پیاس کی شدت سے مر رہا تھا، جان بلب ہو رہا تھا، اس کا پورا جسم کپ کپانے والا تھا۔ اس نے تلاش کیا کہ اس کتے کو میں سہارا دوں، اور دیکھا تو وہ پیاس کی شدت سے مر رہا تھا، ساتھ ہی کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس کے پاس ڈول بھی تک نہیں تھا، کوئی سامان نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنے دوپٹے کو اس کنویں میں پھینکا اور وہ دوپٹہ اس کا گیلا ہوا، اور اس کو نچوڑ کر اس کتے کے منہ میں اس نے پانی پلایا اس کو، اور جب اس کتے کے منہ میں پانی آیا تو تڑپتے ہوئے جسم میں اس کی جان آ گئی۔ مجھے عورت کی رحم دلی پسند آئی کہ یہ کتنی اس کے اندر رحم دلی ہے کہ یہ کتا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اس کا مرنا اسے گوارا نہیں ہوا، اس کی تکلیف یہ برداشت نہیں کر سکی، تو اللہ نے فوراً حکم دیا فرشتے کو کہ اب اس نیکی کے بعد یہ اور کوئی گناہ نہ کرے، اس کی روح قبض کر ڈالو تاکہ یہ آئندہ
بدکاری کوئی بھی نہ کرے، گناہ کا کام کوئی بھی نہ کرے، اب اس ایک رحم دلی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بدکارہ عورت کی بخشش فرما دی۔